اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ایچ ٹی وی سے میں حیات نقوی اپنے پروگرام روبرو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام نشر نہیں ہو سکا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے، اس کے لیے میں حجت الاسلام مولانا اصطفیٰ رضا صاحب سے بھی معافی چاہتا ہوں اور مومنین سے بھی۔ یہ پروگرام روبرو، جس میں آپ جانتے ہیں اس میں 3 رکن ہوتے ہیں، ایک حدیث ائمہ معصومین سے، دوسرے میسج اور ہمارے سوال۔ تو آج اس پروگرام کے مہمان حجت الاسلام اصطفیٰ حیدر صاحب ہیں۔ آئیے ہم ان سے اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ اگر ہمارا تیسرے رکن کا سوال یہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تبرک کی جس طرح سے بے حرمتی ہوتی ہے، اضافہ اس کو کیا کہیں گے، اسراف جس طرح سے ہو رہا ہے، اور اب کیونکہ اب محرم قریب آ رہا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں سامنے دکھیں گی، تو اس پر اور وہ تبرک جو اس وقت بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں ان پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ تبرک برکت سے ہے، کہ انسان اس کو معمولی نہ سمجھے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی چیز تبرک میں کھانے کی بٹتی ہے قابل احترام ہے، لہٰذا جو ہے بہرحال عام گھر کا ہمارا کھانا ہے، اتنا ہی کھانا گھر میں پکنا چاہیے کہ جتنا اس کا مصرف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب کھانا بچ گیا ہے تو دوسرے دن اس کھانے کو پھینکوا دیا جائے۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربکم کفورا۔ تبذیر کرنے والے، اسراف کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور تمہارا شیطان وہ ہے کہ جس نے تمہارے پروردگار کا انکار کیا، کفر کیا اس کے سامنے۔ لہٰذا ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو شیطانی کام ہے۔ تو اسراف کے معنی کیا ہیں؟ مختلف اسراف کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک جگہ کے اوپر 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے، آپ وہاں کے اوپر 1 کے بجائے 100 روپے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بہرحال کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ کے اوپر ایک چیز آپ کے لیے کافی ہے، وہاں کے اوپر آپ 1 کے بجائے 10 چیزوں کو حاصل کریں، تو وہ بہرحال اگر آپ کی ضرورت نہیں ہے تو کیوں آپ نے اس چیز کو لیا ہے گا۔ خواتین کی جو مجالس ہوتی ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو قدیمی مجالس ہیں، ان میں یہ چیز رائج ہے کہ گھر سے ایک خاتون جاتی ہے اور اس کو کئی حصے دیے جاتے ہیں، 10 حصے، 12 حصے۔ ٹھیک ہے، ہم کو کوئی مشکل نہیں ہے، 10 کیا اور اس سے 20 آپ حصے دے دیجئے، اگر ان کی بربادی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو جو ہے گلیوں میں، کوچوں میں اور کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اکثر نظر یہ آتا ہے کہ وہ چیزیں جو شرمالے ہیں، روٹیاں ہیں جو بٹتی ہیں، اور جو کھانے کی چیزیں ہیں، لوگ جو ہیں لے تو لیتے ہیں، بعد میں جو ہے اس کا استعمال نہیں کرتے۔ خود جو ہے جو بانیان مجلس ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو سامعین ہیں، جو مجلس میں شریک ہونے والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم شعور اور معرفت کے ساتھ جو ہے مجالس کا انعقاد کریں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں مجلس کے اندر، ساری چیزیں جو ہیں وہ رسم کے تحت نہیں ہونا چاہیے، شعور کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو۔ مجلس میں اگر آ رہے ہیں تو معرفت کے تحت آئیں، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہمارے کیا مجلس میں آتے تھے لہٰذا ہم آپ کے مجلس